بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 130 میں میت کو حنوط کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ حنوط کرنے کا حکم، کافور سے حنوط کرنا، کافور کی مستحب مقدار اور اعضائے حنوط کو بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم حنوط کی گفتگو کو شروع کریں، سابقہ بحث میں ایک تحقیق پیش ہو رہی تھی، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیں۔ عورت کے لیے مقنع جو مستحب ہوتا ہے، اس کے لیے روایات موجود ہیں صحیح محمد بن مسلم کوفی امام باقر علیہ السلام سے، یکفن الرجل فی ثلاثۃ اثواب والمرأۃ اذا کانت عظیمہ فی خمسہ، کہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں کفن کے، اور عورت کے لیے جب وہ بالغ ہو تو 5 کپڑے ہیں۔ درع و منطق و خمار و لفافتین، اور درع کو قمیض کے ذریعے تفسیر کی گئی ہے، منطق کو لفافہ تشد علی ثدییہا، وہ جو اس کے سینے کو لپیٹنے والا کپڑا ہوتا ہے، جیسا کہ مدارک میں اس کی تفسیر کی گئی، یا میزر ہے جیسا کہ ذکر میں شہید اول نے تفسیر کی۔ اور خمار کے لیے خبر عبد الرحمن بھی موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی کم تکفن المرأة، فرمایا تکفن فی 5 اثواب احدھا الخمار، اور خمار وہی ہے جس کے ذریعے اس کے سر کو ڈھانپا جاتا ہے۔ نام جو ہوتا ہے مصباح فیومی میں ہے، ثوب من صوف ذو لون من الالوان، رنگدار جو چادر ہوتی ہے وہ نمت ہوتی ہے، جیسا کہ شہید ثانی نے بھی اس کی تعریف کی تھی۔ اور مشہور قول کی بنیاد پر اس کے سینے کو جو ڈھانپنے والا کپڑا تھا اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ شہید صاحب جواہر نے فرمایا لم اجد فی خلافا من احد، نے اس پر کسی کا اختلاف نہیں دیکھا۔ مزمرہ سہل بن زیاد اس پر دلالت کرتی ہے، سألتہ کیف تکفن المرأة، میں نے سوال کیا کیسے عورت کو کفن دیا جائے، تو فرمایا کما یکفن الرجل غیر انہ تشد علی ثدییہا خرقہ تضم الثدی الی الصدر و تشد علی ظہرہا۔ تو اس روایت کے ذریعے جو استدلال کیا جا رہا تھا، اس پر گفتگو ہو رہی تھی سابقہ بحث میں۔ اس روایت کو کلینی نے عدت من اصحابنا کے واسطے سے سہل بن زیاد سے نقل کیا ہے، اور بعض اصحابنا نے رافعہ کے ذریعے سے سألتہ کے عنوان سے روایت کی ہے۔ اب ایک تو یہ روایت مرسلہ تھی، چونکہ راویوں کا نام نہیں ہے، مقطوعہ تھی، مزمرہ تھی، جو بھی تھی اس کی ہم نے تعریف بیان کر دی تھی۔ اب ہم سہل بن زیاد کے بارے میں مختصر بیان کریں گے کہ علماء نے اختلاف کیا گیا ہے اس کی توثیق اور تضعیف میں۔ نجاشی نے، ابن الغزائری نے جو کہ کلاس فیلو تھے شیخ طوسی کے، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ کمی رئیس الکمیین نے اس کو غلو اور کذب کی وجہ سے سے رے کی طرف نکال دیا تھا، اور لوگوں کو اس کی حدیث سننے سے منع کیا۔ اور شیخ نے اس کو ایک جگہ پر توثیق کیا ہے، ابن طاؤس نے تحریر طاؤسی میں، اور علامہ مجلسی اور وحید بیبہانی اور ایک جماعت نے اس کی توثیق کی ہے، اس بنیاد کر کے یہ مشائخ اجازہ میں سے ہے۔ اور اس کی جو تضعیف ہے وہ غلو کی وجہ سے ہے، اور کذب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور غلو جو تھا وہ بیشتر اب ضروریات امامیہ میں بن چکا ہے، اور کذب کی صرف ابن الغزیری نے گواہی دی ہے، اور ابن الغزیری پر وہ اخباری جو ہے اعتماد نہیں کرتے۔ اور حتیٰ یہ کہا گیا ہے میرے خیال میں مقاصد شیخ انصاری میں آخر میں خیارات کی بحث میں کہیں ذکر ہے، ان الامر فی سہل سہل، کہ سہل بن زیاد کے بارے میں معاملہ آسان ہے، یعنی اس کی روایت کو حجت سمجھتے ہیں۔
اور مراسم میں بھی اس کو استحباب لیا گیا ہے، لیکن فاضل جواد نے مفتاح الکرامہ میں اس کا انکار کیا ہے اور اس استحباب کو اسی کی طرف نسبت دیے، مراسم کی طرف، بلکہ وہ تو وجوب کے قائل تھے۔ اور مشہور کی جو مستند ہے وہ بہت ساری روایات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کافور کی طرف، میرے خیال میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، وَيَجِبُ إِمْسَاسُ مَسَاجِدِهِ السَّبْعَةِ بِالْكَافُورِ، یعنی واجب ہے کافور کے ذریعے اس کے اعضائے سبعہ، 7 اعضائے سجدہ کو مس کرنا کافور کے ذریعے۔ وَأَقَلُّهُ مُسَمَّاهُ عَلَى مُسَمَّاهَا، اس کی کم ترین مقدار اس کا نام صدقانہ ہے، مُسَمَّاهُ عَلَى مُسَمَّاهَا، اعضائے سجدہ کے اوپر اتنا اس کو کیا جائے کہ نام صدقہ آ جائے۔ وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ 13 درہما وثلثا، اور مستحب ہے کہ یہ کتنی ہو ٹوٹل کافور، 13 درہم اور 1/3 درہم، یعنی اس کو ہم اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں 13.25 درہم ہو۔ وَدُونَهُ فِي الْفَضْلِ، اور اس سے کم ترین فضیلت 4 دراہم، 4 درہم کافور ہو۔ وَدُونَهُ مِثْقَالٌ وَثُلُث، اور اس سے بھی کم فضیلت میں 1.25 مثقال ہے۔ وَدُونَهُ مِثْقَالٌ، اور اس سے بھی کم فضیلت میں 1 مثقال کے ذریعے اس کو کافور کرنا ہے۔ تو اعضائے سجدہ کون سے ہیں جن کے اوپر کافور ملی جاتی ہے؟ پیشانی ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے ہیں۔ سوال، ان 7 مقامات کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ مساجد اس کی جمع ہے، اس لیے کہ ان کو زمین پر رکھنے کی وجہ سے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور اقل کافور مسمع کافور ہے، یہ جو مسمع ہو، مسمع کافور علی مسمعہا، یعنی مسمع مساجد، یعنی اعضائے سجدہ کا نام صدقہ ہے کہ اس پر کافور ملی گئی ہے۔ مسمع مساجد 7، کم از کم اتنا کافور ہو کہ اسے مساجد 7 پر ملا جا سکے، اور عرفاً کہا جائے کہ مساجد 7 پر کافور ملا گیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ مزید اس کا کیا حکم ہے۔ وَوَضْعُ الْفَاضِلِ مِنْهُ عَنِ الْمَسَاجِدِ عَلَى صَدْرِهِ لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، اور جو کافور اعضاء سجدہ سے بچ جائے، فاضل یعنی زائد ہو، وضع کی جائے، رکھی جائے، منہ کافور میں سے، عن المساجد جو زائد ہو اعضاء سجدہ سے، علی صدر ہی وہ اس کے سینے پہ ڈال دی جائے۔ لِأَنَّهُ چونکہ سینہ بھی مسجد فی بعض الاحوال، بعض حالات میں محل سجدہ ہوتا ہے، جیسے سجدہ شکر کا ایک طریقہ ہے کہ سینہ بھی زمین کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو یہ کافور کا جو حکم ہے اس کی دلیلوں کے حوالے سے گفتگو ہو جائے کہ ایک تو یہ کافی مشہور ہے نظریہ، اور دوسرا مراسم میں اس کو مستحب قرار دیا، لیکن فاضل جواد نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ واجب ہی سمجھتے ہوں گے۔ اور مشہور کا نظریہ جو ہے وہ روایات کثیرہ ہیں، موثق ہے۔ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا حنوط کے بارے میں، میت کو کیسے حنوط کیا جائے؟ فرمایا اجعلہ فی مساجد ہی، اس کے سجدہ والے اعضاء پر ڈالیں۔ حسن حمران بن آیون جو زرارہ کے بھائی تھے، امام صادق علیہ السلام سے یوضع فی منخرہ و موضع سجودہ، اس کی ناک میں اور اس کے سجدے کی جگہوں پر لگائی جائے۔ تو اس روایت میں جو کافور کو رکھنا ہے، وضع کا لفظ آ رہا ہے، دوسری روایت میں وہ مسح کرنے کے معنی میں ہے۔
صحیح حلبی میں ہے امام صادق علیہ السلام سے فمسح بہی آثار السجود، اور صحیح زرارہ میں امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے ہے امدت الی الکافور فمسحت بہی آثار السجود، کہ کافور لے لو اور اس کو سجدے والے اعضاء پر مسح کرو۔ غالب روایات منخر اور نتھلی سے خالی ہیں، لیکن جن میں اس کا ذکر ہے تو مستحب ہوگا ان کو لگانا، مگر ایک جماعت جن میں ابن ابی عقیل عمانی، شیخ مفید حلبی، قاضی ابن براج اور علامہ ہلی منتہی المطلب میں، وہ اسے اعضائے سجدہ میں سے سمجھتے ہیں، اور حسن حمران بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اور دائم کی روایت ہے جعل الکافور والحنوت فی مواضع سجودہ جبہتہ وانفہ ویدیہ ورکبتیہ ورجلیہ۔ اب یہ جو اس کی مقدار بیان کی گئی ہے کہ 13 وہ ہو جناب علی 13.25 درہم، تو مشہور یہی ہے، اور روایات میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ موثق عمار امام صادق علیہ السلام سے ہے، جس میں قطن یعنی روئی اور اس کی مقدار کو ذکر کیا، طول خرقہ، عرض، چوڑائی اور ازار وغیرہ ذکر کیا، اور کافور کو ذکر کیا اور اس کی مقدار بیان نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ کوئی خاص مقدار معتبر نہیں ہے۔ شیخ مفید و توسی اور شیخ صدوق فرماتے ہیں کم ترین مقدار مسکال ہے، اور درمیانی جو ہے وہ 4 درہم ہے۔ اور عبد الرحمن کی روایت بعض اصحاب کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے ہے اقل ما یجزی من الکافور للمیت مثقال، کم ترین جو کافور میت کے لیے کافی ہے تو وہ 1 مسکال ہے۔ کاہلی اور حسین بن مختار کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے القصد من الکافور 4 مساکیل، درمیانہ جو مقدار کافور ہے وہ 4 مسکال ہے۔ اور ابن ادریس نے مساکیل کو چند درہم سے تفسیر کی، اور ابن طاووس نے ان سے دلیل مانگی ہے، چونکہ درہم آدھا درہم بھی ہوتا ہے اور اس کا 5واں حصہ بھی ہوتا ہے۔ جوفی سے منقول ہے کہ کم ترین مقدار 1 مسکال ہے، اس کی بھی دلیل نہیں ہے، مگر خبر عبد الرحمن بعض رجال کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے ہے اقل ما یجزی من الکافور للمیت مثقال و نصف، یہ روایت بھی 1.5 مسکال کو ہے، جوفی کے دلیل نہیں ہے۔ روایات میں جمع اس طرح ہو سکتی ہے کہ کافی ہے اتنی کافور جس پر کافور کا نام صدقہ ہے، اور کم ترین فضیلت 1 مسکال ہے، پھر 1.5 مسکال ہے جیسا روایت میں تھا، یا مسکال اور سوا مسکال ٹوٹل یوفی کے قول کی بنیاد پر، پھر 4 مسکال ہے یا چند درہم ہے کہ جیسا ابن ادریس نے تفسیر کی، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار 13 درہم اور 1/3 یعنی 13.25 درہم۔ یہ مرفوع ابراہیم بن ہاشم کی روایت ہے السنۃ فی الحنوت 13 درہما وثلث اکثرہ، اور روایات دلالت کرتی ہیں کہ حنوت جو نبی اکرم کے لیے ہوا وہ 40 مسکال تھا، اور اس کو تقسیم کیا گیا نبی اکرم اور امیر المومنین اور سیدۃ النساء میں 3 حصے کیے گئے، تو ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ 13.25 درہم بنے گا۔ مرسل صدوق ہے ان جبرائیل اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم باوقیہ من کافور من الجنہ والاوقیہ 40 درہم فجعلها النبی 3 اثلاث، نبی اکرم نے اس کے 3 حصے کیے، ثلثا لہ و ثلثا لعلی و ثلثا لفاطمہ۔ اس طرح یہ کافور کے مسائل مکمل ہو گئے، دلیلوں کے ساتھ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔